اور یہ تاریخ نے تو بڑا کچھ لکھا ہے حضرت، ہم نے تو تاریخ ہی چھوڑ دی. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندو، اور تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے، تم سے تو ایک صدی بھی ختم نہیں ہونی. ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا. تو حضرت سے مجھے بڑی عقیدت ہے، بہت بڑا بابا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی. تو یہ حضرت کو عام بابا نہیں، ہم تو حضرت آج 5 روپے ہی نہیں نہ چھوڑتے. یہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے، بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. کوئی سوکھا کام نہیں حضرت جی، یہ لباس اٹھا کے گدڑی پہننا ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن اس نے دے ماری ٹھوکر. حضرت لکھا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب حضرت اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے نا، تو لیٹنے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی. تو پھر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، تو ظاہر روز جو ڈالتی تھی، تو ایک دن خیال آیا چل پلا جی میں بھی تو لیٹ کے دیکھا کیویں دا بستر ہے. تو ظاہر ہے تھکی تھی سارے دن کی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. بس آنکھ اس وقت کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا، تو اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا، جلاد بھی ہے، سلطان ابراہیم بن ادم بھی ہے. غصہ چڑھا ہوا. آپ نے فرمایا تیری اتنی ضرورت ہے کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلاد کو کہا مارو کوڑے اور اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو. وہ کوڑے پڑے، ظاہر انسانی وجود تھا، درد ہوئی، رو پڑی، چیخو پکار کی. لیکن تھوڑی دیر بعد نا اس نے چیخنا بند کر دیا، رونا بند کر دیا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو فرمایا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا. آپ نے اس خادمہ کو پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی، رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ ہنسن کیوں نہیں؟ عرض کی تھی حضور اے سوچ کے ہنسیاں میں سون لی تو نہیں لیٹی ہے، میں تو دیکھنے کے لیے لیٹی تھی. تو اتنے کوڑے پڑے ہیں یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. جڑا کئی سالہ کو سون رہے ان کتنے پینے گے. ہاں اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری. ہم سے تو پہلا سبق نہیں یاد ہو رہا، اگلا کس کو سنائے؟ دل تو کرتا ہے کہ کوئی اج کو خلاور کا پھولی ہے، لیکن کیونکہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے تربیت کرنے کی، تو پھر بس بات پھر وہاں کی پھر وہاں ہی رہ جاتی ہے. دل تو کرتا ہے کوئی ایسی بزم ملے کہ جہاں جو ہے نا بات تو تھوڑی سی اگلی ہو. حضرت یہ میرا اپنا جو ہے نا وہ تعلیمی دور تھا، اور میں جو ہے نا اس کے بعد بڑا محتاط ہو گیا اس حوالے سے. اب درود پاک پڑھتے ہوئے ذرا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ دھیان رکھوں کہ بھائی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. سیالکوٹ جہاں اس نالائق کی رہائش ہے نا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہمارے علاقے کا ایک ہی قبرستان ہے. 2 قبرستان ہے، ایک مسلمانوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے نا، وہ اس کے بالکل سامنے ہے. تو ہماری اس قبرستان میں نا ایک بزرگ رہا کرتے تھے، تو جن کو لوگ جو ہے نا وہ سائیں صاحب کہہ کے ان کو پکارا کرتے تھے. اچھے بھلے آدمی تھے ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی رحمت تھی. اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ دنیا سے ماشاءاللہ بڑا نواز رکھا تھا. اللہ نے ان کو بہت زیادہ دنیا عطا کی تھی. ان کے 3 بیٹے جرمنی تھے، ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کا ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا وہ سرجیکل کا کارخانہ ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ قبرستان کے بالکل سامنے تھا. تو جو ان کا گھر ہے قبرستان کے اس سمت ہے، اس سمت قبلے والی سمت نا، ہمارے ادھر اس سمت ہے. تو میری ان سے بڑی محبت تھی ماشاءاللہ، دانا آدمی، بڑے سیانے، بڑے کاروباری. بس حضرت پتہ نہیں کوئی تار ہی لگئی یا کسی کی نظر پڑ گئی، تو اس مرد کلندر نے دنیا کو خیر آباد کا اور اس میں آ کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. تو ایک دن نا میں مدرسے سے ہمیں چھٹی تھی،
9-10 मुहर्रम, तो मैं सियालकोट वापस आया हुआ था। तो ज्यादातर आदत होती थी कि फालतू बैठने से बेहतर है बंदा किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाए। नेक बंदे दी सोबत है जिमें दुकान तारा है, लइए ना लइए खुले ना। ये तो वो दुकान है, आपने रुपया भी नहीं देना, आपको जाते उन्होंने बड़ा कुछ दे के भेजना है। तो हमेशा से आदत रही कि चलो यार इधर उधर बैठने से चल, क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा ने कहा भी ना, आप फरमाते छड़ दे बेदर्दां दी यारी नित हो जासी मुंह काला, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नित हो जासी मुंह काला, ऐदे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। किते कलियां बैली लेकिन किसी दुनियादार कल न बई है। आंदियां तेरा बड़ा बेड़ा गर्क हो के आना है, आंदियां तेरा बड़ा बेड़ा गर्क होना है। वो तो आदत रही कि चलो यार किसी ऐसे के पास ही बैठा जाए। तो 9 मुहर्रम थी, तो मैं कब्रिस्तान में ना बैठा हुआ, बड़ी बड़ी गर्म दोपहर थी, तो हजरत का भी पसीना उनकी पेशानी से टपक रहा था, तो मेरा भी टपक रहा था। तो क्योंकि मेरा सामने घर था, उनका ही सम था, मेरा जरा थोड़ा दूर था, उनका बिल्कुल करीब था। तो अब तो आ गए ना ये चिल्लर वगैरह आ गए, तब वो विंडो एसी होता था, तो उनके घर का ना विंडो एसी चल रहा था, आवाज भी आ रही थी। तो मेरे दिल में ख्याल आया, वाह बाबे की कीते ही किड्डा यख ठंडा कमरा होना है, कितने आके सड़न डे। तो मैंने अर्ज भी कर दी, मैं हजूर वेखो ना किड्डा यख ठंडा कमरा है, तो की कीता है। तो मुझे बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, मैंने फरमान लगे मौलवी सुलेमान एक गल ते दस, मैं जनाब वो खीर और ठंडा कमरा छड़ के किथे आना है? मैं जनाब इत्थे ही आना है। फरमान लगे 4 मोंडियां ते जो आना ही मैं आप ही आ गया। 4 मोंडियां ते जो आना सी मैं आप ही आ गया। अल्लाह हज़रत, मैं आपको ये तालीम नहीं देने आया कि आप ज़ारे कब्रिस्तान चले जाओ, और ना हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये तालीम है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुआशरत को पसंद फरमाया। बस इतना कहूंगा यार, जिथे मर्जी रहो, कोठी च रहो, कार च रहो, बंगले च रहो, चुग्गी च रहो, बस इतना याद रखियो जाना सी भी कब्रिस्तान ही है। इतना बस याद रखना, बच जाओगे। कहीं इस वहम में ना पड़ जाना कि हमने नहीं जाना। बस इतना याद रखना कि जाना हमने भी कब्रिस्तान ही है। बस इतना बस याद रखना, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। जिस दिन भूल गए ना, उसी दिन काम खराब हो